کیا الٹے ہاتھ کی انگلیوں پر ذکر کر سکتے ہیں یا صرف سیدھے ہاتھ پر کرنا چاہیے؟ سنت کیا ہے؟ دیکھیں سنت طریقہ جو ہے نا گنتی گننے کا وہ یہ نہیں ہے جو ہمارے ہاں رائج ہے. ہم ایسے کرتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ 33 دفعہ یہاں پھر 33 دفعہ الٹے ہاتھ پہ. جائز یہ بھی ہے, کوئی گناہ کی بات نہیں ہے, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو گننے کا رواج تھا نا وہ اس طرح تھا 1 2 3 4 5 6 پھر 7 میں جو ہے نا انگلی تھوڑا نیچے آئے گی 8 9 اور یہ 10 کا نشان, یہ نشان تھا 10 کا. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 پھر اسی طرح 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 یہ 30 ہو گیا. اس طرح مجھے آتی ہے یہ 100 تک گنتی, تو ہم نے اپنے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب سے سیکھی تھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گننے کا یہ طریقہ ہوتا تھا عقد الانامل, انگلیوں کو اس طرح سے آپ, تو وہ سیدھے ہاتھ پہ ہی پوری 1000 تک کی گنتی ہو جاتی ہے بڑے آرام سے. تو میں نے 100 تک یاد کی بھی تھی طلب علمی کے دور میں, تو اس لیے میں تسبیح اسی طرح پڑھ رہا ہوتا ہوں اس طرح انگلیوں پہ نا 100 تک. لیکن یہ سیکھنی پڑتی ہے, تو جن کو آتی ہے وہ سکھا سکتے ہیں, اور کتابیں بھی لکھی ہوئی ہیں اس پہ, وہ کتاب پڑھ کے آپ سیکھ سکتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تسبیح ہاتھ پہ ہی پوری اسی طرح سے سیدھے ہاتھ پہ ہی پڑھا کرتے تھے. الٹا ہاتھ جو ہے وہ ناپاکی کو صاف کرنے کے لیے, اس طرح کے کاموں کے لیے. لیکن اب لوگوں کو یہ والی طریقہ آتا نہیں ہے, عقد انامل یعنی انملہ پہ جو ہے وہ گنتی گننے کا طریقہ اب لوگوں کو آتا نہیں ہے, یہ چیز ختم ہو گئی ہے. تو اب آسانی کے لیے پھر یہ کرتے ہیں 33 دفعہ سیدھے ہاتھ پہ 33 دفعہ الٹے ہاتھ پہ, تاکہ 99 دفعہ یہ عمل ہو جائے, پھر ایک دفعہ ویسے ہی تو 100 دفعہ ہو جائے گا. تو اب لوگوں نے اپنی آسانی کے لیے یہ رکھا ہوا ہے. تو جائز ہے سیدھے ہاتھ کے ساتھ الٹے ہاتھ سے بھی, کیونکہ اب صرف سیدھے ہاتھ پہ پڑھیں گے تو یاد رکھنا مشکل ہوگا. تو لیکن بہتر یہی ہے کہ صرف سیدھے ہاتھ پہ تسبیح کی جائے.